جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح ہدایت کے اسپیشل ٹرانسمیشن عید زہرہ میں۔ ایک دفعہ پھر تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں عید زہرہ تاج پوشی امام زمانہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، ایک شعر پڑھنا چاہوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کال کا آغاز کرتے ہیں۔ گلشن میں بہار جیسے کہ لوٹ آئی ہے، گلشن میں بہار جیسے کہ لوٹ آئی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے۔ کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں، کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں، بنت زہرا آج پھر سے مسکرائی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ تو کالز شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی کالز ہم لے سکتے ہیں، آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبر آئے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ عید زہرہ کے پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے کیوں ہم منا رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو شاید دو ہی عیدوں سے وہ واقف ہوں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، چھوٹی عید، بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، دیگر جو عیدیں ہیں اس حوالے سے ان کو اتنی انفارمیشن نہ ہو۔ لیکن جیسے ان عیدوں کے بعد ایک یعنی قربانی کے بعد ایک عید ہم مناتے ہیں، ایک روزے رکھ کے ایک بہت بڑی عبادت کے بعد عید مناتے ہیں، تو یہ بھی جو عبادت عزاداری، جلوس، گریہ، ماتم، یہ 2 مہینے 8 دن جو ہم نے ذکر امام حسین علیہ السلام کیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت تھی۔ اور اس کے بعد پھر ایک نئی عید کا جو ایک ہمارا عید زہرہ تمام مومنین منا رہے ہیں، تو مومنین کو بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کریں، اور جہاں ہم ان لوگوں کو کہ جو اویئرنیس نہیں رکھتے ان کو شامل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا۔ آج کے پہلے کالر، عید زہرہ کے پہلے کالر آگے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سسٹر ہماری ساتھ، ہماری سعیدہ لندن سے۔ جی فاروق بھائی، آپ کو بھی، ہماری بہن کو بھی، اور جو بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری عبادت ہے، ہر حسینی کو عید زہرہ، عید شجاع مبارک ہو، اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی بھی سب کو مبارک ہو۔ پروردگار ان خوشیوں کے صدقے میں جو کہ اہل بیت رسول کے پاس بہت کم ہیں، ان کی خوشیوں کے صدقے میں، ان کی ایک جو مسکراہٹ تھی اس کے صدقے میں، مولا سب کو پریشانیوں سے دور رکھے، سب کو صحت تندرستی، جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے، اور ہر ایک کی ہر شرعی ہر جائز حاجات پوری ہو۔ سب کو بہت بہت مبارک، اور آج کے دن کے صدقے میں سب اپنے دامن مراد اور خوشیوں سے بھر کے جائیں انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ، اور بہت اچھا آغاز۔ ہماری بہنیں اور بچے سب اس وقت چھٹی بھی ہے، یہاں پر مقامی چھٹی ہے، اور ایک اور جو سلسلہ کہ ایک نئے سال کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں عجیب اتفاق کہ کیسا کہ جو لوگ عیسوی کیلنڈر پہ یقین رکھتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے، اور جو ہم مومنین جو اس انداز میں 9 ربیع الاول کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم سب مل کے، تو ایک آغاز نئے ایک تجدید ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا جو کچھ سیکھا سکھایا، اب جو اصل امتحان ہے آج سے وہ شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کرے اس پر ہم کامیاب ہوں، اور جو بھی سیکھا یاد رکھیں۔ نیا سال بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں واقعی ایک دعا ہے کہ یہ سال انشاءاللہ یہ خوشیوں کا سال ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے پیس کا سال، امن کا سال ہے، کہ جس طرح ان کے 2 سال گزر رہے ہیں، واقعی اب یہی امید ہے کہ انشاءاللہ سال کا۔ پچھلے سال کی ایک ڈیٹ تھی 5/12/14، ہم نے ٹاپک بھی رکھا، بڑا مزے کا دن تھا وہ، اور کیا مناسبت تھی اس پر کہ 5 تاریخ تھی، 12واں مہینہ تھا، 14واں سن تھا۔ تو بہرحال آگے جیسے خوشیاں ہونی چاہیے، دل میں اطمینان ہونا چاہیے، تو ہر مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جو بھی دن ہمارا گناہ کے بغیر گزرے وہ عید کا دن ہے۔ بالکل، تو یہ معرفت، یہ سوچ اگر ہو تو کیا اچھی بات ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم فاروق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کو بھی سلام بہت بہت۔ جزاک اللہ۔ میں مسز جاوید بول رہی ہوں واٹس ایپ سے۔ جی مہربانی۔ آپ کو بہت بہت عید زہرہ کی مبارکباد، اور عید مبارکباد دیکھتی ہوں۔ خیر مبارک۔ تو آپ کو میں دعا میں یاد رکھیے، اچھا سا قصیدہ سنائیے گا۔ ضرور جی بہن، ضرور بہن، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ بھی ہمیشہ آتی ہیں، تو بہنوں کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ آ گیا۔ کچھ بہنیں خاص گھر میں اہتمام بھی کرتی ہیں، کچھ کوئی میٹھا۔ بالکل فاروق بھائی، ویسے تو میں نے جو چیز پاکستان میں دیکھی، اور یہاں پہ 2 ڈفرینس مجھے لگے۔ ایک پاکستان میں تو ہم لوگ نارملی نیاز وغیرہ ہوتی تھی تو بریانی، حلیم، دال، چاول، یہ سب، لیکن یہاں پہ میں نے کہ ٹریڈیشن یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ہر چیز ہو جاتی ہے، ورنہ جو میرے گھر میں ہوا کرتا تھا تو 9ویں کے دن کڑھی یا کوئی ایسی چیز بنتی تھی، یا فش، کہ جو چیز ہم پورے 2.25 مہینے نہیں کھاتے نا، کہ وہ ایک نیو چیز کا آغاز ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ میں نے ماشاءاللہ سے 2.25 مہینے ہر چیز دیکھی۔ تو آج صبح ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اب آج کیا بنائے، سب چیزیں تو کھا لی ہیں پورے 2.25 مہینے، بڑا سوال ہوتا ہے کہ آج کیا بنے گا۔ بالکل، تو لیکن خوشی کے لیے، کیونکہ خوشی کا دن ہے تو میٹھا بنتا ہے، اس پہ نیاز ہوتی ہے،
تو یہ اہتمام ایک گھر میں کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنے جن لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہے، توفیق کی بات ہے، ورنہ ربیع الاول آئے گا، کون کون سے مہینے ہیں جو آتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، لوگوں کو کوئی ہوش، وہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتے، بچوں پہ کیا خرچ کریں گے، ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ، کبھی خوشی جو ہے ان سے کوسوں دور ہوتی ہے. تو یہ جو اہل بیت علیہ السلام، میں خاص طور پہ کہ جب سے اس پر مجھے پتہ چلا ہے، جب سے شیعت کا علم ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا تعلق جڑا ہے، تو بہت ہی ایک اطمینان، اور یہ ہے کہ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں خوشنودی اہل بیت علیہ السلام، اور بالکل گارنٹیڈ چیز ہے. دوسرے اعمال ہم کریں گے اس میں ہماری اپنی جو اس میں سنسیریٹی ہے یا خوش و خضوع ہے وہ گنا جائے گا کس انداز سے ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ جس لنک کے ذریعے، جو وسیلے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہمیں ضرور معاف کرنے والا ہے. اور وہی فرمایا ہے جس دن گناہ نہیں کیا جائے وہ تو ہمارا عید کا دن ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے جب ہم بھی چھوٹے تھے تو یہ تھا کہ عید الفطر عید آ رہی ہے، عید اضحیٰ آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں ظاہر سی بات ہے یہی گائیڈنس ملتی تھی کہ ہمارے لیے نہ صرف یہ 2 عیدیں بلکہ ہمارے لیے اب یہ جیسے عید زہرہ ہوئی، عید غدیر ہوتی ہے، عید مباہلہ، یہ بھی عید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کی جو ولادت کے دن ہوتا ہے ہمارے لیے وہ بھی بڑی عید ہوتی ہے. تو ہر مہینے ہی ہماری کوئی نہ کوئی ایک عید آتی ہے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح. اور ایک روایت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں فرمایا کہ آج کے دن میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے قاتل مارے جائیں گے، اور اسی دن میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے اعمال قبول ہوں گے. تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ آج کے دن یہ ہوگا کہ قاتلان حسین علیہ السلام مارے جائیں گے، اور اعمال جو ہیں جو محبان اہل بیت ہیں ان کے پیش ہوں گے اور قبول ہوں گے. تو سبحان اللہ، بہت ہی مبارک دن ہے، اور ان لوگوں کو کیا ہی اطمینان ہوگا اس وقت کہ جو پورے 2-2.5 مہینے جو اس انداز سے گریہ کرتے رہے ہیں. اور بہت کمیاں ہوں گی، لیکن دیکھیں آج کے دن کے صدقے وہ ہر قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. جی کالر ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی مدد، مولا علی مدد. ماشاءاللہ بطول سسٹرز، عید مبارک آپ کو بہت بہت. انکل آپ کو بھی عید مبارک ہو. خیر مبارک، شکریہ، جیتی رہو. تو آج کیا خوبصورت قصیدہ، ابھی بہن کہہ رہی تھی قصیدہ سنائیں، تو آپ کیا سنائیں گے ابھی؟ انکل ہم بیزار علیہ السلام کا قصیدہ سنائیں گے. بسم اللہ بسم اللہ، ضرور سنائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. زہرا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، زہرا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، سوال تیرے در پہ دربار کھڑے ہیں، تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، سارا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں. لوگوں یہ محمد کے ہوئے سوار ہوئے لائے ہوئے کون کیا مورے نبوت پہ دوڑی چڑھے ہیں، کیا مورے نبوت پہ دوڑی چڑھے ہیں، شہزاد حیدرین میں قرآن پڑھے گئے، سارا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، سارا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں. شبیر کے بیٹے کا بہت نام بڑا ہے، شبیر کے بیٹے کا بہت نام بڑا ہے، ماں کے مجاہد نے بھی وہ کام
سبحان اللہ بے شک سب جادہ تطہیر میں پروان چڑھے ہیں اخبار نے بتایا ہے کہ چھوٹے بھی بڑے ہیں سارا میرے بچوں کے احسان بڑے ہیں سارا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں سوال تیرے در پہ دربار کھڑے ہیں سارا تیرے بچوں کے احسان بڑے سبحان اللہ ہیں سارا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں ہمارے لیے دعا بھی کرنا کہ امام کو بھائی دے انشاءاللہ جیتے رہو بیٹیو. بہت شکریہ, ہم سب کی دعائیں ہیں آپ کے لیے, جو بھی نیک تمنائیں ہیں آپ کی وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے آج کے دن کے صدقے. اور جی ناظرین, بہت ایک بڑا تہوار عید زہرا کی جو تاریخ میں جو حقائق ہیں یا جو اس میں ہم کیوں منا رہے ہیں وہ بھی آپ نے سنا کہ بہت سی روایات ہیں کہ آج بھی یوم ولادت ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. 9 تاریخ گو کہ اتنی معتبر نہیں ہے جتنی 12 یا 17 ہے, لیکن پھر بھی ایک روایت ہے. پھر اس کے علاوہ جو آج کے دن ہمارے اعمال جو ہیں 2-2.5 مہینوں کے وہ قبول کیے گئے ہیں. عید زہرا اس لیے بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں بہت عرصے کے بعد جو خوشی ہوئی, اور خوشی اس لیے کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان کے سر پیش کیے گئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. تو نئے لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بہت لوگوں کو محبت تو ہوتی ہے لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور اس میں شامل ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاروق صاحب نرجس نقوی بول رہی ہوں گریا کو, اور آپ کو بہت شکریہ, اور سب پوری ٹیم کو بہت بہت عید زہرا کی خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو سسٹر. مبارک بہن, بہت شکریہ, بہت مہربانی. اور نیا سال کی بھی مبارک. خدا جزاک اللہ کرے, اللہ کرے یہ سال بہت خوشیوں کا نصیب ہو. آمین. لاسٹ ایئر بہت ہی برا سال گزرا ہے, بس مولا سے اللہ سے یہ دعا ہے پروردگار سب کو سلامت رکھے. آپ کی پوری ٹیم کو جو کام کرتے ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک سسٹر, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. جیسے بہن نے بتایا 2014 ہر لحاظ سے بہت پاکستان کے حالات دیکھ لیں, ہدایت ٹی وی کے حالات دیکھ لیں. پچھلے سال جنوری فروری مجھے یاد ہے کہ بہت سی مالی مشکلات, اور یاد دلاتا چلوں کہ عید کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہے عیدی کا بھی. تو جو ویورز سمجھے ہیں کہ ان 2-2.5 مہینوں میں انہوں نے اس نشریات سے فائدہ اٹھایا ہے, تو اس عیدی میں کوئی اتنی لمبی چوڑی عیدی بھی نہیں ہے. 14 پاؤنڈ ماہانہ کی جو کیمپین ہماری چل رہی ہے ممبرشپ ویک, اس میں آپ ضرور خیال رکھیں. اور ان ایام میں, اور خاص طور پہ آج جب اعمال قبول ہونے کا وقت ہے, تو جو ہوا سے ہوا, تو ایک انشور, اور سال کا پہلا دن بھی اگر عیسوی کیلنڈر دیکھیں تو اپنے اگر ویسے گارنٹی نہیں ہے ہمارے اپنے اعمال کیا ہے, لیکن یہ جب اس راہ میں ہم خرچ کریں گے تو اس کی فل گارنٹی ہے کہ اس کو ضرور ہمارے جو آخرت میں اس کے ضرور ہمارے بہترین نتائج اس کے انتظار میں ہوں گے. تو ضرور اس مد میں بھی خیال رکھیں تاکہ ہدایت ٹی وی اسی طرح آپ کی خدمات میں آتا رہے. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ہانیہ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. الحمدللہ بہن, بہت شکریہ. آپ کیسی ہو؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے میں مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مہربان اہل بیت علیہ السلام کو, فاروق بھائی آپ کو, بریحہ بہن کو, ہدایت کی پوری ٹیم کو عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. خیر مبارک آپ کو بھی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے میں اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ زمان میں رکھے. الہی آمین. اپنے حفظ زمان میں رکھے. الہی آمین. بہن آپ کو بھی مولا سلامت رکھے. ضرور بہن, بہت ضرور. آپ ہیلو ہی کرتی تو ہم اپنی بہن کو پہچان لیتے ہیں. بہت شکریہ. آپ اسی طرح آتی رہے, اپنی دعاؤں میں آپ بھی ہمیں یاد رکھیے گا. ہانیہ بہن تھی کوئٹہ سے, اور کوئٹہ سے جب کوئی کال آ جائے, شہداء کی سرزمین سے کال آ جائے, وہاں کے لوگ ہمیں پسند کریں, ہدایت ٹی وی کو پسند کریں, تو سمجھے کہ ہمیں وہ اس مزدوری کی اجرت مل جاتی ہے جب وہاں سے شاباشی ہمیں ملتی ہے. کوئی بزرگ شاباشی دیتا ہے تو سمجھے ہمارا وہ ایوارڈ مل گیا ہمیں. تو جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بیٹا ضرور پڑھیے. بسم اللہ. بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک اللہ. جیتے رہو بیٹا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی. اور بچے دیکھیں کہ پہلے مجھے بچپن میں یاد ہے کبھی مساجد جو ہوتی نا محلے کی, وہاں پر مولوی صاحب سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ دیتے تھے بچوں کو کہ نعتیں پڑھ لے, کچھ بھی اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اب تو نیا دور ہے, اب ٹی وی ایک ایسا اہتمام کرتا ہے کہ بچے جو ہے ان کی اس انداز سے ان کی نشو و نما, ان کی محبت جو ہے پڑھنے میں پڑھانے میں. پچھلے مجھے یاد ہے 3 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ دعائیں پڑھ رہا تھا. تو یہ ایک ہدایت ٹی وی کا یہ بھی ایک ایوارڈ ہے, خاصا ہے کہ نئی نسل کا یہ بھی ایک ان کا ہم سفر ہے, بلکہ ان کا تو ہم عمر ہوا 6 سال کا یہ ہے, اور ہمارے جو بچے ہیں 6-7 سال کے ماشاءاللہ ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور دیکھیں فاروق بھائی اس پلیٹ فارم سے کتنے ان بچوں نے جو ہے وہ حاصل کیا. میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہی بات بتائی تھی کہ چھوٹا سا بچہ جب مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ عید زہرا کا لوگو کون سا لگائیں گے آپ لوگ, مجھے یہ حیرت نہیں ہوئی کہ وہ بچہ کیا پوچھا, مجھے حیرت یہ ہوئی فاروق بھائی کہ میں نے تو یہاں کے بچوں سے آج تک یہ نہیں سنا کہ عید غدیر کیا ہے, عید زہرا کیا ہے, عید مباہلہ کیا ہے. جب اس بچے نے عید زہرا کا نام لیا نا تو مجھے یہ ہوا کہ دیکھو ایٹ لیسٹ اس ہدایت کے پلیٹ فارم سے یہ بات پتہ چلی کہ عید زہرا 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے. تو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بچوں کو یہاں سے, اور ان 2.25 مہینوں میں بھی ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا. اور آج نئے سال کا بھی آغاز ہے, نوی بھی ہے, تو پھر وہی بات کہنا چاہیں گے کہ اس نیو چیز کا بھی آغاز کر لیں. جو ممبرشپ ویک چل رہا ہے اس کا بھی جن لوگوں نے نہیں لی ابھی تک, وہ بھی ایٹ لیسٹ جو 2.25 مہینے کی آج اعمال کی بھی قبولیت ہے تو اس میں سے ایک عمل آج کے دن ہی شامل کر لیا جائے. اگر اس 14 پاؤنڈ صرف ماہانہ دے کر, اور 46 پینس روزانہ, وہ تو اگر میں نے وہ لسٹ کھول لی تو اور زیادہ ندامت ہوگی کہ کیا کیا گوبھی, ٹینڈے, بینگن یہ سب کچھ مہنگے ہیں. اور 46p پر ڈے 24 آورز فار ہدایت ٹی وی, یہ بہت سستا ہے. اور اس میں بھی اگر ہماری کچھ نہ کچھ وہ ہرڈلز آ جاتی ہیں, مشکلات آ جاتی ہیں, تو پھر ہم دیکھ لیں. فاروق بھائی لوگوں کو نا یہ دیکھنا چاہیے جس طرح اسکائی کے بلز جا رہے ہیں, جس طرح انٹرنیٹ کے بلز جاتے ہیں, یا جادو باکس ہیں جن کے ان کے جاتے ہیں, فری باکسز ہیں, ہر چیز کے بل جاتے ہیں, تو وہ بھی یہ سمجھیں کہ ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ایک ہمیں بل پے کرنا ہے. اور وہ بل 14 پاؤنڈ چاہے اسٹینڈنگ آرڈر کرائیں, چاہے ڈائریکٹ ڈیبٹس کرا لیں, یا پے پال کے تھرو, یا جو آؤٹ آف UK ہیں ان کے بھی کافی ذریعے ہیں دینے کے. تو وہ اگر یہ سوچ لیں, بندہ جب سوچتا ہے نا کہ میں اس یہاں سے بچا کے کچھ سیانہ پن کر رہا ہوں, یا میں یہاں سے بچا کے تو میں بہت بڑا ایک بس وہ ذخیرہ بچ جائے, 14 پاؤنڈ میرے بچ جائے, باقی جو ہے وہ میں یہاں بھی وہ استعمال کر لوں گا, میرا بل بھی 14 پاؤنڈ کی وجہ سے ادا ہوگا. کوئی بھی ہے, میں نے فلاں دوست کی شادی پہ جانا ہے, وہ 14 پاؤنڈ میرے بچیں گے تو میں شادی پہ جاؤں گا. یہ جب یہ ایک پہاڑ جو ہے نا, اگر اس ٹریننگ کے بعد بھی 90 دن لگ بھگ ہے, 70 دن لگ بھگ ہے, تو اس ٹریننگ کے بعد بھی اگر ہمیں یہ 14 پاؤنڈ بھاری گزر رہے ہیں تو تھوڑا سا چیک کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, جیسے کہتے ہیں نا ڈائبٹیز چیک کرنی ہے, آپ نے اپنی ہیپاٹائٹس چیک کرنی ہے تو کٹس ملتی ہیں میڈیکل اسٹور سے. تو یہ بھی ایک کٹ سمجھ لیں کہ اپنا ایمان, اپنی سنسیریٹی اس مشن کے لیے جانے دینے والے دیکھیں کوئٹہ سے یا کہاں سے جو پاکستان سے کالز آتی ہیں. اصل تو مبارکباد کہ وہ حقدار ہے کہ اتنے خطرات سے انہوں نے کھیل کر یہ عزاداری کی ہے. ہماری یہ قربانی ہے, ہم کس چیز میں نمبر لے سکتے ہیں کہ یہ پیغام ہے, یا جو بھی مالی پریشانی کوئی ادھر شہداء کے ورثہ ان کی مدد کر کے ہم کچھ نہ کچھ ہاتھ بتا سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہماری گنجائش نہیں بن پا رہی کہ ہم سارے جو ضروریات یاد آ جاتی ہیں اس 46p کے جب ہم سوچتے ہیں, تو پھر بہت افسوس کی یہی تو فاروق بھائی بات ہے. اگر ہم وہ نہ سوچیں شاید دے دیں, وہ یہی سوچتے ہیں لوگ کہ ہم اگر یہ 14 پاؤنڈ سیو کر لیں گے تو یہاں دے دیں گے, یہ نہیں سوچیں یہاں دے دیں گے. اگر یہ سوچیں کہ ہم اس امام زمانہ کے مشن میں یا امام کے مشن میں دیں گے, اور کیا پتہ ایک ہاتھ سے انہیں دیں گے دوسرے ہاتھ سے واپس آئے گا. میں جیسے کل آپ نے بتایا تھا کسی کالر کا, یا کہ جو ان کا قرضہ تھا وہ کس طرح ادا ہوا, تو وہی نے فون کیا کہ انہوں نے 100 پاؤنڈ تھے شاید اکاؤنٹ میں, اور وہ دے دیے, اور ایک جگہ ان کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے تھے. تو وہ بتایا کہ وہ خود دروازہ کھٹکھٹا کے بندہ جو ہے وہ لفافے میں رکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے زیادتی کی تھی, آپ کے پیسے ہیں. تو بہت سے ایسے ذریعے ہیں, بہت سی ایسی
سسٹر بلائیں یعنی آج سال کا آغاز بھی ہے, بہت سے ایسے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں بالکل. جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کا دیا کام آ گیا, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وہ تمام جو سوچے ہیں اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیتا ہے کہ ایسے انداز میں کہ یقین نہیں آتا کہ اس اتنے بڑے حادثے سے ثانیہ سے ہم بچ کیسے گئے. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نیک کام کیا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. ایکچولی مجھے صرف یہ جاننا ہے, میں نام نہیں بتانا چاہ رہی تھی. کوئی بات نہیں. مجھے یہ جاننا ہے 16 پاؤنڈ جو آپ بتا رہے ہیں 14 کتنے اس کے 14 پاؤنڈ, یہ پورے مطلب اس کی ڈیٹیل بتا دیجیے. یہ سال کے ہیں, مہینے کے ہیں, صحیح ہے, اور اس کو کس طرح جمع کروانا چاہیے, کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں جمع کروں. ماشاء اللہ بہن, پہلے تو بہت شکریہ. بس آپ نے یہ خواہش یا یہ تہیہ کر لیا تو انشاءاللہ مولا اس کا قبول فرمائیں گے. ابھی آپ فون رکھ دیں بے شک, یا میں آپ کا ایک سیکنڈ نمبر لکھ لیتا ہوں تاکہ میں یہ دعا ضرور کروں گی کہ جتنی امت مسلمان دنیا میں ہیں پروردگار کے حضور میں, اللہ کے حضور میں دعا کریں جی, اور معافی کے طلبگار پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, امت مسلمان کے حالات کو دیکھتے ہوئے دعائیں ہیں میرے دل سے تو ہیں. جی ہاں, میں اپنی ماما بابا کے لیے بھی دعا کروانا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہیں. اللہ ان کو مجھے ڈیٹیل بتائیں گے تو ضرور 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 بہن, بہت شکریہ. اچھا, دو چیزیں پتہ چلی. ایک تو مجھے وہ بچے کی بات یاد آ رہی کہ جو لوگو تک چیک کرتا ہے ہمارا کہ یہ لوگو کون سا چلے گا. ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو تھوڑا سا چوکنا ہونا پڑے گا کہ ہمارے لوگوز, ہمارے جو پروموز ہیں, ہر چیز جو ہے وہ بچے بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ ذمہ داری بڑھ گئی کہ ریڈ کلر شہادت کا ہو چکا, تو اب ولادت کا یا خوشی کا کون سا آئے گا. تو یہ تو ہو گیا وہ ٹیکنیکل جو ہے, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور بھی اسٹرانگ کرنا ہے. اور ان کی مدر کو فرق میں نے ہمیشہ دوسرا بہن کا یہ کہ ان کو ابھی تک نہیں پتا. ہم روزانہ اس پر بات کرتے ہیں لیکن بہت سے ویورز جو محبان ہدایت ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ان تک ابھی میسج نہیں پہنچا. یہ اتفاق سے انہوں نے ابھی سنا ہے. تو بہن میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا. اس کا طریقہ کار اگر آپ بہن کو بتا دیں, دیگر ویورز کو بتا دیں کہ کس انداز سے وہ دے سکتے ہیں. جی بالکل. فرسٹ آف آل کہ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر اگر آ رہا ہو, دیکھ رہے ہوں آپ, 14 بالکل آ رہا ہے, آخر میں 514 ہے. ڈونیشن ہاٹ لائن پہ آپ کال کر کے ہم سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو وربلی میں اتنا بتا دوں کہ آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ فکس کرا سکتے ہیں, اپنی کارڈ ڈیٹیلز ہمارے پاس لکھوا سکتے ہیں, اور ہم آپ کے منتھ کے اینڈ میں جو ہے وہ پیمنٹس نکالتے رہیں گے جیسے باقی لوگوں کے بھی نکال رہے ہیں. اس میں شامل ہونا چاہیں تو آپ اس میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بینک کے تھرو اسٹینڈنگ آرڈرز بھی کرا سکتے ہیں. ہم سے چاہیں ہم اسٹینڈنگ آرڈر فارم سینڈ کر دیں گے, آپ کو بھیج دیں گے, آپ فل کر کے ہمیں واپس پوسٹ کر دیں تو ہم اپنے بینک سے کروا لیں گے. ورنہ اگر آپ ہماری بینک ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. آپ اپنے بینک سے جا کے بھی اسٹینڈنگ آرڈر فکس کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ پہ جا کے اگر آپ پے پالس کے تھرو بھیجنا چاہیں تو آپ اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. چیک بھیجنا چاہیں تو چیک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. یہ فرق ہے میری نالج میں تو یہ 4 ویز ہیں. کیا اور ان بہن کے لیے جو جن کا ابھی لندن سے فون آیا کہ بہن آپ بے شک کوئی نہ گھبرائیں, آپ کا نمبر ہم نے نوٹ کر لیا ہے, ہم خود آپ کو پروگرام کے بعد رابطہ کریں گے. اور ایسے ویورز, کل ایک بھائی کی بہت اچھی تجویز تھی کہ جو خود ہی 5-6 سال ہو گئے وہ ہدایت ٹی وی کی مدد کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ہدایت ٹیم کے پاس ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, نہ فون نمبر ہے, نہ ایڈریس ہے. اور وہ عموماً شکایت ایک بجا بھی ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا خسارہ ہے, کیا آج کا دن. تو اس انڈائریکٹلی جو دیگر کمپنیاں کرتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارا سیٹ اپ بھائی بنا رہے ہیں کہ آپ تک ای میلز کے ذریعے, ایس ایم ایسز کے ذریعے وہ آپ تک معلومات پہنچتی رہے ہیں. بعض اوقات آپ اسکرین پر وہ پیغام سن پاتے ہیں, نہیں سن پاتے, لیکن ای میل جو ہے, ای میل باکس آپ چیک کریں گے تو ہدایت ٹی وی پر بھی آپ کو ای میل مل سکتا ہے. اس میں فاروق ایک چھوٹا سا میسج کہ جن لوگوں کے ڈائریکٹ ڈیبٹس ہمارے پاس ہیں ان کی تو ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں, لیکن جن لوگوں نے اسٹینڈنگ آرڈر کرائے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس ان کی اتنی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے. البتہ نام ضرور ہے لیکن نمبر یا ای میل ایڈریسز نہیں ہیں. تو جن لوگوں نے خود سے اپنے بینک سے جا کے کرائے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے ایڈمن نمبر پہ یا ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کسی بھی وقت فون کر کے اپنی ڈیٹیلز, نام اور ٹیلی فون نمبر یا ای میل ایڈریس آپ ہمیں ضرور لکھوا دیجئے تاکہ مزید جو ہم اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کا نام انٹر کر سکیں. اور اگر فون بعض اوقات نہیں مل پایا تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اپنا نام بتا سکتے ہیں کہ اتنے عرصے سے آپ ہدایت کی خدمت کرتے ہیں. تو آپ ہمیں ای میل admin@hidayat.tv پہ یا feedback@hidayat.tv پہ جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے آپ ای میل کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, اور پھر ہم آپ کا انشاءاللہ رابطہ پھر
बहाल रहेगा, आपसे जो भी बात करना होगी आपसे इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तो बहुत से ऐसे ज़रिए हैं जो इंशाल्लाह इस साल ये भी है जो पहले हमारी गलती है इंशाल्लाह उस पर हम काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं एजाज बात कर रहा हूँ लंदन से। एजाज साहब लंदन से, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आज के दिन की आपको। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, शुक्रिया जी। और मैंने फरूक भाई से बात करनी। जी जी, आप लाइव आ चुके हैं एजाज साहब, मुझी से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फरूक भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको और जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले कहीं भी हैं दुनिया में किसी कोने में, उनको ईद ज़हरा की मुबारक हो। खैर मुबारक सबको माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उनकी हर दिली नेकात पूरी फरमाए। और मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे आपकी खालिक से कि जो मोमिन मोमनात बीमार है, मेरी कजन और मेरा नेफ्यू बहुत बीमार है, उन दोनों के लिए दुआ करना। और आखिरी बात ये कि आपके हमारे चैनल को अच्छा चला रहे हैं और अल्लाह पंडित पाक से तरक्की दे, इलाही आमीन, और उसे आगे लेके चलें, अच्छे अच्छे को मजीद दिखाएं इंशाअल्लाह। तो आखिरी बार फिर मेरी तरफ से आपको और आपकी खालिक को, आपकी पूरी टीम जो सामने नजर नहीं आती जी, उनको सबको ईद मुबारक, पाक उनको सेहत दे, उनको बच्चों को खैरियत में रखे, और अल्लाह पंडित पाक मोमिनीन मोमनात को पाकिस्तान में दहशतगर्दों से बचा के रखे। और जो शहीदान पेशावर बच्चे हैं अल्लाह पंडित पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी वालदा और वालिदों को सब्र अता फरमाए। इलाही आमीन। मेरी ये बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत अच्छा पैगाम। और जैसे आपने बताया आपके कज़न और भतीजे बीमार हैं, उनके लिए दुआ गो होंगे, हम सब की भी दुआएं कि मौला सज्जाद के सदके आज उनकी बीमारी ख़त्म हो। और अगले कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक भाई। जी जी, आप लाइव आ चुकी बहन, बहुत शुक्रिया। जी जी फारूक भाई, आपको आपकी सारी टीम को बहुत बहुत ईद ज़हरा मुबारक हो। खैर मुबारक। और सबसे पहले मैं इमाम ज़माना को 12 इमाम 14 मासूमीन की खिदमत में इसकी मुबारक पेश करती हूँ। और आपसे इजाज़ भाई ने बहुत अच्छी दुआएं की, परवरदिगार उन पर कबूलियत की मोहर लगाए। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं मेंबर हूँ इसकी, लेकिन 3 मंथ से मेरे अकाउंट से मनी नहीं जा रही है। आई डोंट नो क्या उसकी रीजन है, लेकिन मैंने डायरेक्ट डेबिट करवाया हुआ है, आलिया बुखारी मेरा नाम है। अच्छा जी। तो वो प्लीज चेक कर लीजिए और इकट्ठे उसमें से ले सकते हैं जैसे भी, लेकिन 3 मंथ से नहीं गए हैं। और किस मुल्क से बहन आप बात कर रही हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से, ठीक है बहन। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने हज के सब साथियों को, क्योंकि मैं हदायत के साथ गई थी, मौलाना अदील को और सब जो हमारे साथ थे उन सबको ईद ज़हरा मुबारक कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन वे है कि यहाँ से सबको माशाल्लाह जल्दी से मुबारक पहुँच जाएगी। सिस्टर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो मैं बात कर सकती हूँ आपसे? जी जी जी। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और ईद ज़हरा की बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, आपको भी। सिस्टर, गालिबन मैंने आपसे कांटेक्ट किया था इस डायरेक्ट डेबिट के सिलसिले में, तो आपने कहा था आपका कार्ड आई थिंक हज पे खो गया था, तो आप हमें दोबारा डिटेल्स लिखवाएंगी? हाँ जी, वो आप उसी कार्ड को कंटिन्यू कर लें, क्योंकि वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लग रहा था कि वो मिस हो गया लेकिन वो फिर मिल गया। अच्छा। जी, तो सिस्टर बहुत माजरत के साथ आपने इन्फॉर्म नहीं किया हमें, तो शायद इसी वजह से आपके जो पैसे हैं वो नहीं कटे। अच्छा अच्छा, नहीं फिर मेरी तरफ से माजरत है और मुझे थोड़ा सा फील भी हो रहा था कि क्यों नहीं जा रहे, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर मैं इकट्ठे चाहूंगी कि आप उसमें से ले लीजिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बहन, जरूर। बहुत शुक्रिया आपका याद दहानी का, आपने ये जज्बा दिखाया। तो इंशाल्लाह जरूर बाद में भी अगर कोई मसला हुआ, हमारा जो नंबर आपके पास है, आपका नंबर हमारे पास है, इंशाल्लाह हम राब्ता कर सकते हैं आपसे बहन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपका एक इस्तदा है कि मेरे वालिद के लिए और मेरे मामू के लिए दुरूद पाक पढ़वा दीजिए और सूरत फातिहा जहाँ जहाँ भी जो सुन रहा है। वालिद साहब शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और जी, जो भी मरहूमीन है, ख़ास तौर पे हमारी बहन के वालिद साहब और मामू साहब के इसाले सवाब के लिए हम सब जो दुरूद पाक पढ़ेंगे, आप भी सूरह फातिहा पढ़िएगा। और इस वक्त ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी कॉल्स को मज़ीद शामिल करेंगे।